السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد منیر حسن عرف بخاری صاحب گوپالگنج بہار آپ لوگوں کے سامنے علم غیب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ برادران اسلام، تاریخ کا وہ باب نگاہوں کے سامنے لائیے کہ جنگ بدر میں جو کافر گرفتار ہوئے وہ سارے کے سارے برگاہ رسالت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے ہیں، اے لوگو، ان گرفتار شدگان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ کسی نے یہ کہا کہ جس کا رشتہ دار ہو وہی قتل کرے، مگر رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ لوگوں، میری تجویز یہ ہے کہ فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ لہذا کافر فدیہ دے کر رہا ہوتے رہے۔ ان گرفتار شدگان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب عباس بھی تھے۔ حضرت عباس نے جنگ بدر میں آتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو اندر بلا کر کہا کہ یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، کسی کو خبر نہ ہو، یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اگر میں سلامت آ گیا تو بہت اچھا، ورنہ اتنی اشرفیاں فلاں کو دے دینا۔ جب حضرت عباس برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فدیہ کا مطالبہ کیا کہ آپ فدیہ دے کر رہائی حاصل کیجیے۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو جنگ بدر میں روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھو؟ یہ سن کر حضرت عباس پر ریشہ ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ حضرت عباس نے کہا، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ راز تو میری بیوی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جو غیب کی باتیں جانتا ہو اور مدینے میں بیٹھ کر مکے کے حالات کا علم رکھتا ہو، وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت عباس نے فدیہ دے کر رہائی حاصل کر لی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ السلام علیکم۔